من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کنسپریسی ہسٹوریکل انسیڈنٹس اینڈ ایونٹس کے لحاظ سے صورتحال چل رہی ہے، ایور گرین ورلڈ انگیج ایشوز کے لحاظ سے، اور اس میں ہم 2012 میں ایک حادثہ ہوا تھا ایئر بلیو کا اسلام آباد میں، اور وہ گندم کے کھیت پہ گرا اور گندم کا کھیت بھی جل گیا تھا۔ اس میں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا تھا بار بار سفید کپڑے میں یا سفید پینٹ شرٹ میں لڑکی تھی وہ، اور وہ بھی اس کا شازیہ یا وہ شازیہ جیسی تھی، تو اس کے لیے اس کو مارا گیا ہے، اس جہاز کو تباہ کیا گیا، اس لڑکی کے لیے تباہ کیا گیا ہے۔ یہ لڑکی ابیوز نہیں کرواتی تھی، اس لیے جہاز کو مطلب حادثے کا شکار کر دیا گیا، دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ کل چونکہ 20 اپریل تھا، آج میں 21 اپریل کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو 20 اپریل کی سابقہ میموریز جو ہیں وہ ریکال ہو رہی تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ ڈیرہ غازی خان یہاں بورے والا میں جو ہے، ہم کالج میں پڑھتے تھے، ڈگری کالج میں، تو ہمارے سفید لباس ہی ہمارا ہوتا تھا، ہماری وردی سفید ہوتی تھی، سفید کپڑے پہنتے تھے سارے لڑکے جو ہیں۔ تو ایسے ہی کوئی ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کالج گراؤنڈ میں، تو ایک معمولی سی لڑائی ہوئی، اس میں ظاہراً تو وہ لڑائی شیعہ اور سپاہ صحابہ کی تھی، لیکن بیچ میں مسلم لیگی بھی آ گئے۔ تو مسلم لیگی ایک لڑکا تھا نیازی، داؤد مل میں اس کا باپ کام کرتا تھا، نیازی جو ہے، وہ میرے سامنے آیا، کسی نے میرے کو مارا نہیں، وہ میرے سامنے آ کے بالکل الٹا ہوا، اور الٹا ہونے کے بعد اس کی جو جوتی جو ہے نا جناب، وہ میرے بالکل فیس اور ماتھے کے برابر ہو گئی، مطلب ہے، اور اس نے کلا بازی کھائی ہے الٹی، بالکل اس کا سر جو ہے زمین پر، اس کی ٹانگیں اوپر، اور اس کی جوتی بالکل میرے سامنے آ گئی۔ پھر گھوم کے بندے کو اگلے کو مارنا، وہ بندہ نیازی تھا، اس کی قوم بھی نیازی تھی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ کتنا بڑا یہ ڈائیول نیٹ، انویزیبل اسٹیلنگ نیٹ ورک، مردود آگ کا عذاب ہے مسلمانوں پر، مسلمانوں پر نہیں بلکہ اللہ، رسول، قرآن، اسلام کے خلاف شیطانی جنگ لگائی ہوئی ہے ڈائیول نیٹ نے جو ہے۔ اسی دوران، اس سے پہلے بعد میں اخبار میں نے پڑھا کہ گجرات میں جوتے کی فیکٹری میں، توبہ نعوذ باللہ، اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا، اور یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اتنا مردود عزائم کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کو، سفید کپڑے والے کو، یا جو ہے عورت کو 9 نمبر بنا کر، یہ 10 نمبر لال آگ بن کر جو ہے اس کو اپنی بیوی بنا لیتے ہیں۔ مسلمان نے توبہ نعوذ باللہ، ہم نے مسلمان نے اللہ کو اپنی بیوی بنا لیا۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں، یہ ڈگری کالج بورے والا کی جو جوتی سامنے آئی تھی نیازی کی جو ہے، اور گجرات میں جو توبہ نعوذ باللہ جوتے کی فیکٹری میں جوتے پر اللہ لکھا ہوا، اخباروں میں ہم نے پڑھا، یہ شیطانوں کا چال ہے۔ اور 1971 میں بھی امیر عبداللہ نیازی کے ساتھ یہی ہوا، انہوں نے پاکستان کا جغرافیہ فتح نہیں کیا، توبہ نعوذ باللہ، انہوں نے پہلے لا الہ الا اللہ فتح کیا، توبہ نعوذ باللہ، شیطان جس نے یہ پاکستان پر حملہ کیا 1971 میں، پھر محمد رسول اللہ، شیطان جو مردود آگ اگلتا ہے کہ ہم نے فتح کیا، اس کے بعد علی ولی اللہ، پھر انہوں نے فتح کیا۔ میں گیا اپنے کمرے میں دوسرے گھر میں، تو سامنے میں نے فیس بک چلائی، تو سکھ جو ناچ رہے ہیں، اور ایک سفید کپڑے والی لڑکی ناچ کے اس کو دبوچ لیتے ہیں، اور سکھوں نے لال پگڑے باندھے ہوئے ہیں، بارڈر پار، لاہور سے پار، امرتسر میں یا دلی میں۔ تو توبہ نعوذ باللہ وہی بولتے ہیں کہ ہم نے مسلمان کے اللہ کو جو ہے نا اپنے شیطانی غلامی میں جھگڑ لیا، اس کو اپنی بیوی بنا لیا، اپنی جوتی بنا لیا۔ اور پھر یہ دن کے 9 بجے اتنے مشرک لوگ ہیں، یہ اتنی شیطانی مردود آگ کے یہ مشرک ہیں، یہ جو 9 نمبر پہ یہ کرتارپور راہداری بھی 9 نومبر کو کھلی ہے، 2020 میں، شاید پتہ نہیں 2019 میں،
مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال یہ یاد ہے کہ 9 نومبر کو کھلی ہے۔ یہ 9 نومبر پہ مسلمانوں کا اللہ بناتے ہیں، ان کی شیطانی نمبر کوڈنگ ہے۔ اور غفار خان کو بھی اسی شیطانی تھیوری پر یہ بمبئی لے کے جایا کرتے تھے، اور دن کے 9 بجے توبہ نعوذ باللہ اللہ اور ہے، رات کے 9 بجے اللہ اور ہے۔ یہ ایسے مشرک لوگ ہیں، توحید کے ایسے دشمن ہیں۔ سرعام انڈین فلم انڈسٹری یہ کام کر رہی ہے، سرعام سکھ کام کر رہے ہیں، ہندو کام کر رہے ہیں۔ اور سونیا گاندھی جو بولتی ہیں نا کہ یہ ہم نے 8 سے 10 سال میں فلمیں دکھا کر پاکستان کو تباہ کر دیا، وہ صرف لوگوں کی طاقت کو تباہ نہیں کر رہے، وہ تو توبہ نعوذ باللہ دین اسلام کی تباہی کی بات کرتے ہیں۔ 8 نومبر پر یہ تمام انبیاء علیہ السلام پر حملہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ شیطان کی اولاد ہیں یہ لوگ جو ہیں، اور 9 نومبر پر اللہ تعالیٰ پر حملہ کرتے ہیں۔ 10 نومبر یہ خود لال آگ ہے، مردود آگ پوری زمین پر، اور اس لیے پوری زمین پر یہ دھماکے کرتے ہیں، نمازیوں کو شہید کرتے ہیں، مسجدوں کو شہید کرتے ہیں۔ 9 نومبر کو تو ہندوستان کے اقلیت سکھ جو ہیں وہ کرتارپور ادارے کے ذریعے مذہبی آزادیوں کے لیے یہاں آتے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان کی مسلمان اکثریت کو سکھوں نے اور ہندوؤں نے مردود آگ میں جکڑا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے اللہ رسول اور قرآن اسلام کے خلاف شیطانی مردود آگ کا جال جکڑا ہوا ہے، اس میں وہ ہے تو نامراد۔ میں اس ڈائیول نیٹ کو یا سکھوں کو ہندوؤں کو نامراد اس لیے بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ جس نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی وہ مراد کو پہنچا، بہت بڑی مراد کو پہنچا۔ اب جس نے نہیں کی اطاعت وہ بہت بڑی مراد سے محروم رہ گیا، اور جس نے اللہ رسول کی دشمنی کی، حتیٰ کہ ذلیل حد تک دشمنی کی، حد سے گزر کر ذلیل ہو کر دشمنی کی، ذلیل بن کر دشمنی کی، یا اللہ حوالہ شیطان مردود قاتل آگ بن کر اللہ رسول سے دشمنی کی، پھر وہ بہت بڑا اس زمین کا کل مخلوقات، کل خلائق اور کل زمانوں میں نامراد ہے۔ میرے خیال میں میری اس بات سے ہر بندہ اتفاق کرے گا، کیونکہ اللہ جب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کر لی وہ بہت بڑی مراد کو پہنچا، اور جو دشمن ہی اللہ اور رسول کا ہے وہ تو پھر بہت بڑا نامراد ہے۔ اگر وہ دشمنی نہیں کرے گا، صرف کافر رہے گا، کوئی بڑی بات نہیں، محروم ہو گیا وہ، لیکن نامراد نہیں ہے، وہ مراد سے محروم ہو گیا۔ لیکن جس نے دشمنی کی اللہ سے اور رسول سے وہ بہت بڑا نامراد ہے۔ یہ ڈائیول نیٹ، یہ سکھ، یہ ہندو، یہ ایک نامراد جال چلا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اسی سلسلے کی دوسری کڑی یہ ہے، تیسری کڑی بلکہ، کہ امریکائی ریڈیو میں سنتا ہوں، وائس آف امریکہ، تو اس میں عمران صدیقی جو ہے وہ پروگرام پیش کرتا ہے، اے سے اللہ اور بے سے بسم اللہ۔ یہ جو داعش والے تھے نا، یہ مجھے لاریوں پہ لکھ کر دکھاتے تھے بھی اللہ اللہ، باقی سب ابس، یعنی صرف ہم اللہ کو مانتے ہیں اور باقی سب ابس ہیں۔ دشمنی میں، کس کی دشمنی میں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں، کہ کوئی نبی نہیں ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ چلو یہاں تک تو خیر تھے کہ بھی کوئی نبی نہیں ہے، مانتے نہیں ہیں، گستاخ ہے، نافرمان ہے، کہتے ہیں کہ بلکہ اس سے دشمنی کر رہے ہیں، وہ بتاتے بھی نہیں لوگوں کو جو ہے کوئی حضرت علیہ السلام نہیں ہے، کوئی صحابہ کرام نہیں ہے، کوئی قرآن مجید نہیں ہے، بس اللہ ہے۔ اب میں نے کہا یار اگر اللہ ہی ہے تو یہ اے سے اللہ، بے سے بسم اللہ۔ اب جب میں بسم اللہ نماز میں پڑھتا تھا یا بسم اللہ کا ورد کرتا تھا، 1000 دفعہ تسبیح پڑھتا تھا میں، یا ویسے بسم اللہ کہتا تھا، تو یہ کہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، یہ بی سے بنتا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ تو اللہ کا نام ہے، آپ تو کہتے ہیں اللہ اللہ ہے اور باقی سب ابس ہے، یعنی بسم اللہ تو محمد کا نام نہیں ہے، بسم اللہ تو علی کا نام نہیں ہے، بسم اللہ تو کسی صحابی کا نام نہیں ہے، قرآن کا نام نہیں، بسم اللہ تو اللہ کا نام ہے۔ نہیں، اے سے اللہ، بی سے بسم اللہ، بسم اللہ نہیں پڑھنی، یعنی اللہ کے بھی دشمن ہیں وہ جو لاریوں پہ لکھتے ہیں کہ جی اللہ اللہ، باقی سب ابس، اللہ کو مانو، ایک اللہ کو، کوئی توبہ نعوذ باللہ نبی نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی صحابہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔
جن کو یہ عمران صدیقی جو امریکہ میں بولتا ہے اے سے اللہ، بے سے بسم اللہ، تو بسم اللہ کے بھی قاتل ہے، یعنی اللہ کے قاتل ہیں۔ پھر یہ جو عمران صدیقی کو بھی 9 نمبر پر لیتے ہیں یہ لوگ، اور 10 نمبر کی جو لال مردود آگ ہے، جس نے لندن میں علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے چہروں پہ لال دائرہ کھینچا گول میز کانفرنسوں میں، یہی لال آگ جو ہے نا عمران صدیقی کو بھی جھگڑے ہوئے امریکہ میں، اور خالد حمید جو ہے نا، یہ خالد 10 نمبر پہ لال مردود آگ ہے، اور حمید یہ اللہ تعالیٰ کو بولتے ہیں، اس لحاظ سے لال نے 9 نمبر سفید کو جھگڑ دیا، یہی عمران صدیقی ہے۔ تو یہ اللہ کے اتنے دشمن ہیں، اتنے بڑے مشرک ہیں، اور پوری زمین پر توحید کا انہوں نے جو ہے نا پرچم بلند کیا ہوا ہے، اللہ اللہ باقی سب بس۔ امریکہ میں جو شیطان ہے کوئی، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، توبہ نعوذ باللہ، وہ اللہ ہے، باقی سب ابس ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ جو اللہ تعالیٰ، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ ہے، جو آدم علیہ السلام کا اللہ، سارے نبیوں کی بات کرتا ہوں میں، محمد سے لے کے آدم علیہ السلام تک، اس کے یہ قاتل ہیں، کہ اس کو تو نیچے بلاؤ، ہم دیکھتے ہیں اس کو، اگر تو اتنے 17 سال سے مار کھا رہا ہے، نماز پڑھتا ہے تو ہم پوری زمین میں مسجدوں میں دھماکے کرتے ہیں، اگر تیرا اللہ ہوتا تجھے بچا لیتا، تجھے شرم نہیں ہے، اور تو کس اللہ کے لیے مر رہا ہے؟ ایسے یہ مردود ہیں جو کہتے ہیں پوری زمین پر اللہ اللہ باقی سب بس۔ تو یہ خالد حمید اور عمران صدیقی کا جو فارمولہ ہے امریکہ میں، یہ بہت بڑی شیطانی تباہی ہے، اور سکھ نامراد ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ڈائیولٹ کے ساتھ، یعنی کہ میں بیچارے خالد حمید یا عمران صدیقی کی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی حد تک کسی شامل ہو کسی نیٹ میں، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں ان کو بغیر ثبوت کے اس میں انوالو نہیں کر سکتا، لیکن ڈائیول نیٹ جو ہے انویزیبل اسٹینک نیٹ ورک تو پکا نامراد نیٹ ورک ہے، اور سکھ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہندو بھی ملے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے پاکستان کی، میں نے اخباروں میں پڑھا، اخباروں میں بار طریقے سے کئی روز تک، بلکہ کافی عرصے تک پڑھا میں نے، کہ بھئی پاکستانی پاک فوج کو بولا گیا کہ یہ سکھ فوج ہے، یہ بھارتی فوج ہے، یہ عیسائی فوج ہے، یہ یہودی فوج ہے، یہ ہندو فوج ہے۔ اچھا، مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں وہاں انہوں نے دھماکے کیے، پریڈ مسجد میں انہوں نے دھماکہ کیا، پنڈی چھونی میں جو ہے جمعے کی نماز میں، مسلمانوں کے تمام عوامی مسجدوں میں دھماکے کیے، 12 ربیع الاول کے دن جشن عید میلاد النبی کے دن انہوں نے دھماکہ کیا، مغرب کی نماز میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، 64 علماء کرام شہید ہوئے، اور سکھوں کے ساتھ یہ شیطانی غلامی مل کر چلا رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ جو ہے، اور مسلمانوں کو یہ مسلمان فوج کو سکھ فوج بولتے ہیں، بھارتی فوج بولتے ہیں، ہندو فوج بولتے ہیں، یہودی فوج بولتے ہیں، عیسائی فوج بولتے ہیں۔ ان سے پوچھو تو صحیح کہ ان کے شیطانی خناس کی دلیل کیا ہے، کس بنا پر، حالانکہ سکھوں میں غرق ہیں یہ لوگ، ہندوؤں میں غرق ہیں یہ لوگ۔ یہ سفید میرے کو انہوں نے جو بتایا نا، جوتے دکھائی ڈگری کالج بورے والا میں، گجرات میں جوتے کی فیکٹری پہ ان شیاطین نے اللہ کا نام لکھا، نام مرادوں نے جوتے کے اوپر۔ یہ جو سکھوں کے ساتھ ڈانس میں سفید رنگ کی لڑکی کو جھگڑواتے ہیں، یہ 9 نمبر پر خود ایسے شیطان اور سکھوں کے جال میں جکڑے جاتے ہیں، جیسے غفار خان کو انہوں نے بمبئی میں جکڑا 9 نمبر پہ، یہ 10 نمبر آ گئے۔ طالبان جی سکھوں کی مدد کو پہنچ گئے، طالبان تو 9 نمبر پر ہیں، سکھ 10 نمبر پر ہیں، بلکہ 11 اور 12 پر بھی ہیں۔ تو ایسے یہ نامراد آگ ہے کہ مسلمان سارے مرے پڑے ہیں، ان کی طالبان مدد کرتے نہیں، افغانستان کو لہو کر دیا، سکھوں کی مدد کیا کریں، سکھوں نے تو پاکستان کے اکثریت کو جھگڑا ہوا ہے۔ سکھ نامرادوں نے، مجھے ایک فیس بک پر پوسٹ دکھائی گئی کہ مدینہ کے اندر میرے کو دکھا رہے ہو کہ وہ پنجابی جو سکھ گانے گاتے ہیں اس سٹائل پر جو ہے وہ مدینہ روضہ رسول کے سامنے جو ہے اپنی شیطانی جھگڑ بندی جال کا وہ اظہار کر رہا ہے کہ ہم نے کیسے مدینہ کو جھگڑا ہوا ہے۔
اور فیس بک پر کلکتہ، بمبئی اور مدراس سے جو ہے نا مدینہ کے خلاف جو ہے جکڑ بندی کی شیطانی اپنی غلامی کا جال جو ہے ان کا وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم نے مدینہ کو کیسے جکڑا ہوا ہے۔ اور یہ دلیر مہندی جو پلیت ہے، سکھ جو گلوکار ہے، اس کا کوئی خلاص فیلو ہے، اس کی نائی کی دکانیں ہیں۔ دمام ایک پاک شہر ہے جو مسلمانوں کا سعودی عرب میں، تو یہ سکھوں کا وہاں جال جو نائی کی دکان کے سکھوں کا جال چلاتے ہیں یہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کلبھوشن جو پاکستان میں ایران کے راستے لایا گیا، ڈائیول نیٹ لسٹ کو لے کر آیا، انڈین آرمی، انڈین نیوی لے کر آئی، ہماری فوج نے اس کو پکڑا۔ اگر وہ نہ چاہتے ڈائیول نیٹ والے یا کہ انڈین نیوی والے تو وہ گرفتاری سے پہلے اس کو مار دیتے۔ وہ چاہتے تھے کہ گرفتار ہو یہ۔ یہاں قبولہ شریف پاکستان پنجاب کی بات کرتا ہوں میں، ایک جاسوس پکڑا گیا تو اس کو انہوں نے پہلے اس کو زہر کی گولی کھا کے اپنے آپ کو مار لیا، کچھ بھی کر کے مار لیا۔ تو نائی کی دکان ہے سکھوں کی دمام میں، دلیر مہندی کا وہ کلاس فیلو ہے، وہ بھی کوئی نام مراد ڈائیول نیٹ ہے، جس نے اس کا نام دلیر مہندی رکھا، مہندی رکھا ہے، مہندی تو نہیں کہتے اس کو، مہندی کہتے ہیں اس کو۔ یہ جو کلبھوشن ہے یہ ایسا کوئی نامراد ڈائیول نیٹ کا شیطانی کلپرٹ ہے، مجھے نہیں پتہ ہماری ایجنسیوں نے کیا تحقیق کی ہے، کیسے اس کو پکڑا ہے، کتنے راز اس سے لیے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے دشمنی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور ڈائیول نیٹ یہ بولتا ہے توبہ نعوذ باللہ کہ حضرت علی علیہ السلام مسلمان نہیں ہے، خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا، کہیں شام میں پیدا ہوا، بنی ہاشم سارا شام میں پیدا ہوا ہے، ان کا مکہ سے مدینہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ توبہ نعوذ باللہ حضرت علی گنجے تھے، اس کے سر کے بال نہیں تھے، اور یہ کلبھوشن نامراد بھی گنجا ہے۔ یہ علی کی دشمنی میں کلبھوشن جو ہے، تو یہ جو ڈائیول نیٹ جو ہے یہ نامراد نیٹ ورک ہے، یہ دشمن ہے حضرت علی علیہ السلام کا۔ مجھے ایک انگلش ویڈیو، ایک فلم دکھائی گئی کسی سال کے آخر میں، 2013 یا 14 یا 15 یا 16، تو اس میں ایک فلم کے اینڈ میں جو نا بلکہ شروع میں کہ ایک بندہ گنجا ہے اور دو جو انگلش لڑکیاں جو ہیں وہ اس کو مار رہی ہیں بڑے برے طریقے سے، جو انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ روبوٹ تھیں یا کہ کون سی وہ فلم تھی، وہ شیطانی مخلوق کے طور پر انہوں نے وہ فلم چلائی۔ تو وہ بندہ بولتا ہے کہ آپ خود غرض ہیں، حالانکہ خود غرضی والی بات نہیں، اس طرح اس کسی کو مارنا۔ تو وہ گنجا تھا، تو یہ حضرت علی علیہ السلام کی دشمنی نے اس بندے کو ماری تھی۔ حضرت علی اگر ہوتا تو ہم اس کو ایسے مارتے۔ یہ کلبھوشن گنجا نامراد بھی جو ہے یہ حضرت علی علیہ السلام کی دشمنی میں ڈائیول نیٹ نے ایران کے راستے پاکستان میں داخل کیا ہے۔ انڈین نیوی نامراد بھی اس میں شامل ہے۔ اور یمن پر جب جنگ لگی تھی تو ہندو جو پاکستان نیوی نے بحفاظت لا کر کراچی اور دوبارہ انڈیا بھیجے، وہ بھی وہی نامراد ایکسرسائز تھی۔ مسلمان ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو کلبھوشن پاکستان کا دشمن نہیں ہے۔ کلبھوشن کو جو انویزیبل ڈائیول نیٹ یوز کر رہا ہے وہ خانہ کعبہ کا، حضرت علی علیہ السلام کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کا، قرآن مجید کا، حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کا دشمن ہے۔ ہر مقدس بڑی مسجد کا اور تمام مسجدوں کا دشمن ہے۔ یہ علی علیہ السلام تک نہیں ٹھہرتے دشمنی میں۔ ایک اور میں آپ کو 2015 کی رمضان شریف کی جو ہے، رمضان شریف جو 2015 میں 29واں روزہ ہوتا ہے، 9ویں تاریخ کو رات کو افطاری کے بعد جو ہے انہوں نے چاند کو کھا لیا ناوا کل، اور نامراد انویزیبل ڈائیول نیٹ نے 30 روزے 29 روزے کر دیے، اور سکھ جو ہے نا وہ پاکستان میں ناچ رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، اور مسلمان لڑکیاں ناچ رہی ہیں۔ یعنی 9 نمبر پہ سکھ ہیں اور 10 نمبر پہ لال تو سکھ ہی ہیں۔ اور یہ رمضان شریف کے خلاف حملہ ہے اور مسلمان عورتوں کے خلاف حملہ ہے۔
عورتوں پر حملہ کر کے یہ اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ عید کر دی انہوں نے، صبح عید ہے، آج چاند رات ہو گئی، اور سکھ ناچ رہے ہیں۔ پوری پاکستان کی مسلمان اکثریت 20 کروڑ 22 کروڑ، ہندوستان کی اقلیت نامراد سکھ اور ہندو جو لوگ وہاں پہ اکثریت ہیں ان کے جال میں جکڑی ہوئی ہے، اور ٹی وی والے یہ کہتے ہیں کہ جی سکھوں کو ہم آزادیاں دے رہے ہیں، ہم ہندوؤں کو آزادیاں دے رہے ہیں۔ یا مسلمان اکثریت کو تو مٹایا جا رہا ہے، روند ڈالا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے، مسلمان زمین پر نہیں ہے۔ تو یہ کیا فریب اور دھوکہ ہے کہ سکھوں کو آزادیاں دے رہے ہیں اور ہندوؤں کو سندھ میں آزادیاں دے رہے ہیں۔ ہمارا شاکر جو ہے اس کا دل اور دماغ ڈیمیج کر کے انڈیا نامراد بھیجتا ہے، ہماری نام نہاد انڈیا ہمارے ایک فوجی کی زبان کاٹ کر بھیجتا ہے۔ ابھی نندن سلامت جاتا یہاں سے، چائے پیتا 24 گھنٹے۔ وہ اصل میں اس فوٹو سیشن کے لیے آیا تھا کہ پاکستان کے ٹی وی پر اس کو چائے پیتے ہوئے دکھایا جائے۔ یہ پہلے سے بات شیطانی جال کی طے شدہ تھی، اور 2 سال بعد ایک پاکستانی لڑکی اقرا یونیورسٹی کوئی کراچی کی ہے، بشرا، وہ کہتی ہے ابھی نندن کو پاکستان کی چائے یاد آ رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ پوری پاکستان میں جو ریپ اور کلنگ ہو رہی ہے، یہ چائے کی آڑ میں سب کچھ زنا ہو رہا ہے۔ کلبھوشن نامراد تو یہاں پہ محفوظ ہے پاکستان میں۔ اسی طرح میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا کہ صنم بلوچ اور کریمہ کو جو ہے نا، یہ کوئی فاسٹ سائٹ کے اوپر، پورن سائٹ پر جو ہے نا، ہندو میجر کی بیویاں یا ان سے افیئرس دکھاتے ہیں۔ تو یہ نامراد کلبھوشن اور یہ نامراد یہ جو ابھی نندن جو آیا تھا انڈیا کا پائلٹ، اسی نامراد چکر کا حصہ ہے یہ جو ہے۔ اور بڑا دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر۔ کریمہ بلوچ کو اس نامراد سکھ نیٹ ورک نے اور ڈائیول نیٹ نے مل کر مار دیا کریمہ بلوچ کو۔ اور ہمارے بڑے بڑے رپورٹر لکھتے ہیں جو کہ کوالیفائڈ رپورٹر ہیں، جانے پہچانے ویل نون رپورٹر ہیں، اور جن کے سہارے صحافت کا مینار کھڑا ہوا پاکستان میں جو ہے، یہ بلوچ ہیں بیچارے، یہ تو مسخ ہو رہے ہیں، یہ تو پامال ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ان کی قسمت میں مسخ ہونا لکھا ہے، کینیڈا میں بھی ان کی قسمت میں مسخ ہونا لکھا ہے۔ حالانکہ کریمہ بلوچ کا قاتل جو ہے ڈائیول نیٹ ہے، انویزیبل، اور سکھ نامراد دلیر مہندی اور دمام میں نائی کی دکان، اور یہ کلبھوشن اور یہ ابھی نندن، یہ نامراد اس کام میں شامل ہیں۔ اور ایک انہوں نے میرے کو فلم دکھائی تھی پاکستانی فوٹو سیشن، جو یہ پورے پاکستانی روپے کو جس پہ قائد اعظم کی تصویر اس کو ابیوز کر رہے ہیں۔ رشوت بھی اس لیے پاکستان میں عام ہے، کرپشن بھی عام ہے۔ وہ قائد اعظم کی قبر جو رشید نام کا بندہ وہاں پہ زنا کا دھندا چلا رہا ہے، اسی قبر والے کمرے میں کینیڈا سے جو ہے نا ایک ہوٹل میں جو ہے نا سکھ فلم پکچرائز کر رہے ہیں، شوٹنگ کر رہے ہیں، اور قائد اعظم قبر کا فوٹو، لڑکی اور قائد اعظم قبر کا فوٹو لے رہے ہیں، ابھی کھینچ میرا فوٹو، آہا مجھے پیار ہوا اللہ میاں۔ تو وہ سکھ نامراد تو ڈائیول نیٹ سے مل کر قائد اعظم کے کمرے میں زنا اور ریپ اور کلنگ کا دھندا چلا رہے ہیں، رشید نامی بندے سے مل کر۔ تو کریمہ بلوچ تو انہوں نے کینیڈا میں ماری ہے، یا مرنے کے بعد قائد اعظم محفوظ نہیں ہے، اور قائد اعظم کے نام میں بھی علی کا نام استعمال ہوتا ہے۔ اصل دشمنی تو علی علیہ السلام سے ہے۔ اچھا، علی علیہ السلام کو بھی کسی حد تک یہ برداشت کر لیتے ہیں، محمد کا نام تو برداشت کرتے ہی نہیں۔ ایک تھا یہاں پہ قصیدہ کہ رب جانے تھے حسین جانے، ایک طرف سفید کپڑے میں ابلیس نیٹ ورک نے توبہ نعوذ باللہ حسین چھوڑ دیا، اور ایک طرف جو ہے اللہ چھوڑ دیا، توبہ نعوذ باللہ، یہ اللہ ہے یہ حسین ہے۔ ہرے کپڑے والی جو ہے نا ایک عورت چھوڑ دی، یہ توبہ نعوذ باللہ محمد ہے۔ ہائے ہائے، اور رب جانے تھے حسین جانے، دونوں جو اس کو دادا بانٹ لیں گے۔ یہ نامراد ڈائیول نیٹ، یہ ابلیس نیٹ ورک
امریکہ میں، یورپ میں، ہندوستان سے ملا ہوا ہے. یہ اتنا دشمن ہے علی علیہ السلام کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا. قرآن مجید کا بھی دشمن ہے. یہ بھی پوسٹوں پہ میں نے دیکھا کہ توبہ نعوذ باللہ اپنے پیروں سے قرآن شریف کے دونوں صفحے کھول کر جو اس کو روندا جا رہا ہے، لتاڑا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے. کسی نے لکھا اس پوسٹوں کے خلاف، ہمارے اخباروں نے، ہماری ایجنسیوں نے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے عہدیداروں نے بھی فیس بک پہ یہ کیا قرآن شریف کے خلاف جو ہے نا پیروں کے نیچے روند رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں قرآن شریف کو. کوئی ہندو تھی مردود ہندوستان کی کوئی. تو اس قدر یہ دشمن ہے اللہ، رسول، قرآن، اسلام کے، علی علیہ السلام کے، صحابہ کرام کے. اس کے بعد یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. خانہ کعبہ کے اوپر یہ لوگ جو ہے نا وہ کسی بندے کو جوتے پہن کر بٹھا دیتے ہیں. کئی دفعہ پوسٹیں میں نے فیس بک پر دیکھی، اور لوگ بولتے لاؤ اس نو، لاؤ لاؤ اس نو، جلدی لاؤ اس نو. اصل میں یہ لوگ خانہ کعبہ کے دشمن ہیں. اور ہم اس دور میں کہتے ہیں کہ سکھوں کو مذہبی آزادیاں دیں گے. 9 تاریخ کو، نومبر کو کرتارپور راہداری کھول کر جو ہے ہندوستان سے تعلقات بنائیں گے، ہم مندروں کا خیال رکھیں گے ہم. اور وہ سارے مسلمانوں کو رگڑ رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، روند رہے ہیں، مردود آگ میں جکڑ رہے ہیں. کیا ہمیں یہ خبر نہیں ہے؟ خبر تو ہے، لیکن ہم کچھ اور ہی فریب اخباروں میں، ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ چلا رہے ہیں. ابھی میں 21 سال پرانی بات کرتا ہوں کہ میں جدہ شریف میں تھا، تو ہماری کمپنی عبداللہ اس کا مالک تھا، یمنی تھا وہ. ہاں، انہوں نے میرے کو بھی امیر عبداللہ نیازی بنایا ہوا تھا، اور ساری عمر میرے کو انہوں نے منیر نیازی بولا. بھائی تو منیر نیازی ہے. وہ میں نے ڈگری کالج بورے والا کی آپ کو بات بتا دی ہے کہ ہم سفید کپڑے میں تھا، یعنی 9 نمبر انہوں نے شیطانوں نے جو انڈرسٹوڈ جو اپنا ان کا ایک شیطانی کوڈنگ ہے. اور وہ نیازی لڑکا میرے سامنے ہے لڑائی کے دوران، تو وہ الٹا ہوا اور اس کی جوتی میرے ماتھے کے برابر آ گئی. تو انہوں نے میرے کو ایسا منیر نیازی بنایا ہوا تھا، اور یہ 9 نمبر مردود آگ کا ڈرامہ تھا، اور تو میری جوتی. تو مجھے رحمان تھا، کوئی زبیر تھا، کوئی شیخ بابو لال بمبئی سے تھا، حیدرآباد ہندوستان کے دکن حیدرآباد سے ان کا تعلق تھا، بمبئی سے تعلق تھا ان کا. وہ ہماری کمپنی میں کام کرتے، ہم اکٹھے رہتے تھے اکاموڈیشن میں. اس نے میرے کو بولا یار اسرائیل جو ہے نا توبہ نعوذ باللہ مکہ پر ایٹم بم مار دے گا. اب میں بڑا اعتماد میں اس کو دلاسا دے رہا ہوں، اس کو سمجھا رہا ہوں. پھر حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے دور میں ابرہہ ایک بادشاہ آیا تھا ہاتھی لے کر. اللہ تعالیٰ نے اس کو ابابیل سے تباہ کر دیا، اس کے ہاتھی بھی تباہ کر دی، وہ بھی تباہ کر دیا. حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے بولا میرے تو اونٹ ہیں، آپ مجھے میرے اونٹ دے دو، اور خانہ کعبہ جانے اس کا مالک جانے. اس کو میں دلاسا دے رہا ہوں. اور میں کتنا بھولا آدمی تھا، میں یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ یہ کہتا کہ ہم تیرے کو ایٹم بم مار دیں گے. یعنی وہ جو نامراد ڈائیول نیٹ ہے جو انڈیا سے ملا ہوا ہے، اس بندے کا نام رحمان تھا، اور وہ انڈیا سے تعلق تھا، اور انڈیا کے حیدرآباد سے تعلق تھا اس کا. تو خانہ کعبہ پر نہیں وہ بلکہ ایٹم بم میرے پہ مار رہے تھے. مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں، پتہ ہی نہیں اس بات کا. اس کے بعد تو میں بڑا بھولا آدمی تھا، اس کو دلاسے دیتا تھا، اور بھئی آپ فکر نہیں کریں، ماشاءاللہ مکہ محفوظ ہے. پھر ایک انگلش میں لڑکی اس سے روزانہ حیدرآباد سے بات کرتی تھی، جو مہینے کا 1000 روپے بل آ جاتا تھا. اس کا نام رحمان تھا. یعنی وہ رحمان جو ہے نا، شیطان نے میرے کو میسج دیا کہ بھئی یہ لڑکی جو ہے، یہ انگلش جو ہے، یہ علی ہے توبہ نعوذ باللہ، رحمان سے عشق کرتی ہے، رحمان کی اس کی شادی آپس میں جو ہے. اور یورپ میں کوئی مردود آگ ہے امریکہ میں جو رحمان سے بھی شادی کرتی ہے توبہ نعوذ باللہ. خالد حمید، عمران صدیقی، یہ اتنی بڑی تباہی ہے. میں ان کو دلاسا دے رہا ہوں کوئی بات نہیں، ایٹم بم نہیں لگتا. اچھا وہاں پر ایک کام اور بھی ہوتا تھا، وہاں پہ ہم مجلسیں پڑھتے تھے، قصیدے، نوحے، ماتم کرتے تھے. تو لوگ نعرہ لگاتے تھے کہ سپر پاور، ایٹم بم، نعرہ حیدری. لوگ کہتے تھے یا علی. پہلے نعرہ تکبیر لگاتے تھے، پھر نعرہ رسالت لگاتے تھے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا علی. اب نعرہ حیدری کہنے سے پہلے سپر پاور، ایٹم بم، اور
پتہ نہیں بہت کچھ لمبی چوڑی تمہید باندھتے تھے وہ، بڑے بڑے انہوں نے شعر جوڑے ہوئے تھے، یعنی مصرے جوڑے ہوئے تھے یا کوئی الفاظ جوڑے ہوئے تھے، پھر وہ نعرہ حیدری لگاتے تھے۔ ایٹم بم کا اور سپر پاور کا نام استعمال ہوتا تھا۔ میں لوگوں سے، مومنین سے کہتا تھا بھئی یہ سپر پاور کیوں کہتے ہیں، یہ ایٹم بم کیوں کہتے ہیں؟ علی علیہ السلام کے سامنے یہ ایٹم بم کیا چیز ہے؟ ہائے ہائے ہائے! جہاں اللہ کا ذکر ہے، رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، اسلام کا ذکر ہے، ائمہ علیہ السلام کا ذکر ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہے، وہاں یہ ایٹم بم کیا چیز ہے، یہ سپر پاور کیا چیز ہے؟ یہ تو مجھے یہ پتہ چلا یہ اصل میں حضرت علی علیہ السلام پر انہوں نے حملہ کیا ہوا تھا، اور پھر وہ نعرہ لگا کر کہتے ہم ایٹم بم ہیں، ہم سپر پاور ہیں، تھوڑی کی ضرورت ہے۔ کتنی بڑی تباہی ہو رہی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اور یہ نامراد کلبھوشن بھی اسی ڈائیول نٹ کے ڈرامے کے تحت ایران سے پاکستان میں لایا گیا ہے، جیسے یمن سے ہندو پاکستانی نیوی میں بھر کر لائے گئے اور ہندوستان پہنچائے گئے۔ ساڑھے جب بندے مار گئے انہوں نے زبانیں کٹی گئی ہیں، دل ڈیمیج تھے، دماغ ڈیمیج، یہ بڑے محفوظ نے چاپ پیندے 24 گھنٹے ساڑھے ریڈیو ٹیلی ویژن ہوتے جی۔ اچھا 20 سال کے بعد یہ تو رحمان نام کا جو انڈیا کا بندہ تھا، یہ 20 سال کے بعد، وہ 2000 کی بات تھی جب میں جدہ شریف میں تھا، تو 20 سال کے بعد میں فیس بک دیکھ رہا تھا، پوسٹ میں اور خانہ کعبہ کا نقشہ اور اس کا فوٹو مجھے دکھا رہے تھے، اور ایک شیطان ابلیس نے میرے کو قبضے میں لیا اور انڈیا بن گیا وہ، اور بڑے بری طرح بھیڑی مطلب آگ بن کے جڑے میں نے کٹ کے کھا رہے میرے ظاہر نہ ہوئی باطن نہ ہوئی، اور کہہ رہا تھا کہ ہم توبہ نصوص اللہ خانہ کعبہ پر ایٹم بم مار دیں گے۔ یہ خانہ کعبہ پر توبہ نصوص اللہ ایٹم بم کیوں مارتے ہیں؟ یہ حضرت علی علیہ السلام کے دشمنی میں ایٹم بم مارتے ہیں، علی پر ایٹم بم مار دیں گے، اور علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوا اس پر ایٹم بم مار دیں گے۔ تو یہ علی تک نہیں ٹھہرتے، نہ یہ خانہ کعبہ تک ٹھہرتے ہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اتنے دشمن ہیں، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے بھی اتنے دشمن ہیں، قرآن مجید کے بھی اتنے دشمن ہیں، دین اسلام کے اتنے ہی دشمن ہیں، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، ہر اسلامی واجب کے یہ دشمن ہیں، واجبات میں سے سب کے دشمن ہیں۔ پتہ چلا کہ 20 سال پہلے تو انڈیا کا بندہ کہہ رہا تھا رحمان حیدرآباد دکن سے کہ اسرائیل ایٹم بم مار دے گا، 20 سال کے بعد انڈیا خود کہتا ہے کہ انڈیا بن کر ابلیس کہتا ہے کہ میں ایٹم بم مار دوں گا خانہ کعبہ پر۔ اصل میں وہ ایٹم بم مجھ پر ہی مار رہے ہیں۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا ساؤکا میں بورے والا میں کہ شاہ جی تسی ڈیرہ غازی خان ہیروئن میں کھاندے رہے سی، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے میرے پر ایٹم بم مارا ہوا تھا، میرے کو نیست و نابود کر دیا شیاطین نے جو ہے۔ تو بات 2012 میں 20 اپریل کو جو ایئر بلیو میں دھماکہ ہوا تھا، جو حادثہ ہوا تھا، ایک شازیہ نام کی، سفید نام کی لڑکی، اس کا نام پتہ نہیں شازیہ تھا یا کوئی اور نام تھا، شازیہ کو انہوں نے بار بار شازیہ دشمنی ہم یہ کر رہے ہیں، اس کا نام بھی شازیہ تھا۔ وہ لڑکی وہ جو ہے نا موٹی موٹی آنکھوں والی، سفید کپڑے میں تھی، وہ پینٹ شرٹ میں یا شلوار قمیض میں، اس کو مارنے کے لیے جہاز کو تباہ کیا۔ دشمنی قائد اعظم سے تھی، محمد علی جناح اس کے نام میں محمد بھی ہے، دشمنی مدینہ منورہ سے تھی، روضہ رسول سے، دشمنی خانہ کعبہ سے تھی، اور پھر گجرات میں جو اللہ کا نام لکھا ہوا توبہ نعوذ باللہ، جوتے کے اوپر جوتے کی فیکٹری میں، اب کتنی جوتے کی فیکٹری، میں نے پتہ نہیں یہ بات اخبار میں پڑھی تھی، کون کالج کے زمانے میں، اس کے بعد کے زمانے میں، اور یہ بڑے شیاطین کھلا ہمارے اخبارات میں سرکشیاں کرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا تو اب آیا ہے، ساری باتیں پتہ نہیں کیسی مجھے تو یاد نہیں ہے کیسی باتیں میں نے اخباروں میں پڑھی، پاکستان کے مسلمان اخباروں میں، فیس بک اور یوٹیوب اور یہ باقی میڈیا تو اب آئے ہیں، یا تو شیطان کو کھلا کام مل گیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے مسلمان اخباروں میں بڑی تباہی کی ہوئی ہے، اگر آپ پوری تاریخ اخبار پڑھ کر دیکھیں، آپ کو دعوت فکر ہے، پاکستان کے سارے اخباروں کا ریکارڈ پڑھ کر دیکھ لیں آپ جو ہے، اللہ رسول قرآن اسلام کے خلاف کیسے جنگ لگائی ہوئی ہے شیاطین نے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔
ہمارے سارے ڈرامے دیکھ لیں، ہماری ساری فلمیں دیکھ لیں آپ۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ 18 اپریل کو جب 5واں روزہ تھا تو شیطان نے میرے کو صبح صبح دکھایا کہ جب میں گلبرگ میں فیاض نام کے بندے نے میرے کو لاک اپ میں بند کیا کالج زمانے کے بعد، تو وہاں پہ ہیروئن فروش ایک سلام آیا سفید کپڑے میں مجھے لاک اپ میں سلام کرنے کے لیے، وہ سلام فیاض۔ پھر اسرائیل میں انہوں نے ایک وہ فلسطین میں فلسطینی اتھارٹی کا سلام فیاض وزیر اعظم بنایا کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو سلام فیاض ہے۔ سلام کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے، اور جب مسلمان دوسرا جواب دیتا ہے کہ وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں دیتا ہے جواب دینے والے کو۔ یہ شیاطین جب سلام کسی مسلمان کو بھیجتے ہیں تو مسلمان مرد یا خاتون ہے اس کے ساتھ ریپ کرتے ہیں اور زنا کرتے ہیں، بچہ ہو بچی ہو جوان ہو بوڑھے ہوں، کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو طاہر کر دیا اور آپ کو سلامت کر دیا۔ یہ سلام ایسے کرتے ہیں شیاطین، جو ڈائیول نیٹ جو ہے، انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک جو ہے، جو سلام کا قاتل ہے، کیا وہ سیکورٹی آف پاکستان کا قاتل نہیں ہے؟ جب سلام ہی قتل ہو گیا تو پاکستان کی سلامتی کہاں رہ گئی؟ مسلمانوں کی سلامتی کہاں رہ گئی؟ اسلام کی سلامتی کہاں رہ گئی؟ یہ صرف قاتل نہیں ہے بلکہ آگے کے تک شیطان ہے کہ السلام علیکم ذرا ساڑے نزدیک تنوں سے سلامت کریے، تنوں سے اسے ریپ کرتے ہیں، تھوڑے مسلمانوں کا سلام ہے۔ یہ ایسے سلامتی کے قاتل ہیں نامراد۔ پچھلے دنوں میں نے ریڈیو امریکہ سنا اور ایک عابد نام کا بندہ گرفتار ہو گیا، وہ جو سمولنگ کرتا تھا بندوں کو امریکہ میں جو ہے، اور امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے وہ خطرہ تھا اور امریکہ نے پکڑ لیا۔ میں کہا جی عابد پلیت پکڑا گیا تو نامراد فیاض بھی پکڑا جاوے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کو کیا خطرہ ہوگا اس نامراد عابد کے بندے سمگلنگ کرنے سے؟ کیا امریکہ اتنا کمزور ملک ہے کہ پاکستان کا نوشہرہ کا عابد امریکہ میں بندے بھیجتا ہے؟ خبر کی بھونڈیت دیکھیں، بھونڈا بنا دیکھیں خبر کا، اور امریکہ میں اس کو پکڑ لیا گیا۔ یہ بندے سمگلنگ کرتا ہے اور امریکہ کی قومی سلامتی کو خطرہ ہے۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کو کیا خطرہ ہے؟ بیڑا غرق تو پاکستان میں کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس دن بھی پوسٹ میں کہا تھا کہ یہ عابد نہیں، اس کے ساتھ ایک اور شیطان فیاض بھی ہے، ان دونوں کو پکڑو۔ یہ امریکہ کی قومی سلامتی سے پہلے پاکستان کی قومی سلامتی کے قاتل ہیں۔ تو بندے سمگلنگ کرنے سے امریکہ کی سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے، اور جو سلام ایک شیطان لیتا ہے اور مسلمان مرد یا عورت کی آبرو ریزی کر دیتا ہے کہ تجھے میں نے سلامت کر دیا۔ سلام کا مطلب یہ ہے، توبہ نعوذ باللہ، اتنا شیطان ہے ڈائیول نیٹ جو ہے۔ تو پاکستان کی سلامتی کہاں پر ہے؟ تو یہ کسی کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم سلامت ہیں۔ یہاں قرآن مجید کا لفظ سلام جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں لفظ اتارا ہے، اللہ تعالیٰ جو مسلمان کو سلامت کرتا ہے، شیطانی جال اتنا قاتل ہے اس سلام کا، اس کو قتل کرنے کے بعد وہ مسلمان کی سلامتی قتل کرتا ہے، اور پھر جب مسلمان قتل ہو گیا تو پاکستان تو کہ اسلامی ملک ہے، وہ کہاں رہ گیا؟ ایسے تو نہیں انڈیا کا فلمی راج جو ہے پاکستان کے ہر گھر کو جکڑے ہوئے ہیں۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کی تصویر دکھائی گئی تھی کہ نو پاور کین انڈو پاکستان آن دا ارتھ، کہ زمین پر کوئی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی، شاید ایسے ہی کوئی جملہ ہے یہ انگریزی کا۔ تو میں نے پوسٹ وہ لگا دی اپنے فیس بک پہ، مجھے خوشی ہوئی
کسی شیطان نے اس کو لائک کرنے کے بجائے اس کے اندر کوئی ایسا لنک بھیجا، اور اس کو جب میں نے اوپن کیا تو اس کے اندر ایک بڑی ڈراؤنی ویسی شکل کی، شیطانی شکل کی جو ہے، ایک بھیڑی شکل جو ہے دکھائی گئی، اور اس کو بتایا گیا کہ یہ ایمی ہے، اس کا نام EMMY ایمی، ABCDE، ان 5 لفظ بنتا ہے انگریزی میں ایمی جو ہے۔ یہ القاعدہ نام مراد یہی ہے، داعش بھی یہی ہے۔ تو ایمی جو ہے نا وہ کھا رہی ہے لیاقت علی خان کو اور علامہ اس کو قائد محمد علی جناح کو، حتیٰ کہ پوری مسلم لیگ کو کھا گئی وہ۔ اور یہ جو عام کے بیٹی کا ڈرامہ ہے، جہاں جو ہمارا حادثے کا شکار ہوا، معصوم فوجی افسر شہید ہوئے بہاولپور میں، سارے تو گنہگار نہیں، معصوم شہری بھی تو ہوں گے، معصوم افسر بھی تو ہوں گے نا اس کے اندر۔ تو میں نے یون کونسل میں ضیاء ڈھڈی کو اور شاہ نواز ڈبے کے فون کو اور مغل تحصیلدار کو سب کو اکٹھے دیکھا میرے خلاف۔ تو ان کے آپس میں تو کوئی لڑائی نہیں، سب یون کونسل میں اکٹھے ہیں۔ تو ایمی نے اکٹھے کر دی ان کو اکٹھا کر دیا، اور ایمی نے وہ آم پھاڑے ہیں وہاں، اس میں آگ لگائی ہے جہاز کے اندر جو ہے۔ یہ افسر بیچارے کیا چیز تھے، وہ تو لیاقت علی خان کو، مسلم لیگ کو اور محمد علی جناح کو کھا گیا ایمی جو ہے۔ وہی علی علیہ السلام کی دشمن ہے، اور وہی کلبھوشن نام مراد کو ایران کے راستے پاکستان میں لے کر آئی ہے۔ آگے اس طرح ایجنسیاں بیچاری، یہ تو 2007 میں مار دی اس ایمی نے جو ہے، راولپنڈی میں دھماکے کر کے۔ یہ تو خود ہو سکتا ہے کلبھوشن کو بھی ان باتوں کا پتہ نہ ہو۔ یہ ریموٹ سینسنگ کی ایمی کی جنگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے صدقے محفوظ رکھے۔ شیطان کے یہ مطالبہ، شیطان اس کی لحاظ سے باہر دھماکے کرتا ہے، ریپ اور کلنگ کرتا ہے، اور پوری زمین پر مسجدوں میں دھماکے کرتا ہے۔ اور ہم اگر سلامت رہیں تو اسلام کے صدقے سلامت رہیں۔ اسلام زندہ باد، مسلمان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔